دوستو آداب، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا فیس بک فرینڈ ملک زادہ جاوید حاضر ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے اور اس چھٹی کے دن میں یہ سوچا کہ کچھ ادھر جو کچھ نئی غزلیں ہوئی ہیں اسے آپ کو سنایا جائے۔ طارق عظیم بڑی شکریہ۔ اور اس کا دوسرا جو پارٹ ہے جو 9:30 بجے سے شروع ہوگا، وہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی معیاری اور ایک بہت ہی شاندار شاعر کے سلسلے میں ہے جن کا نام ہے عمر فاروق۔ وہ پروگرام 9:30 بجے سے ہوگا، تو میں نے کہا موقع غنیمت ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے، بہت سے لوگ بھی ہوں گے، تو میں کچھ اپنی جو ادھر جو کچھ غزلیں کہی ہیں وہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ ابھی تک میں نے ہو سکتا ہے کہیں پوسٹ کیا، اور امی راجیو ساحر بہت شکریہ، طارق عظیم بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم آپ کا۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا حضرات کہ اس سلسلے کو بڑھایا اور جائے۔ اور عادل رشید بھائی دیکھیے، آداب آداب، عادل رشید بھائی آپ آ گئے، رومی صاحب وہیں ہیں، اور فاروقی صاحب بھی آ گئے، بہت شکریہ فاروقی بھائی۔ ارشاد حضرات ایسا ہے کہ کاشف ادیب، کیا کہنے کاشف ادیب، اللہ اچھا رکھے تمہیں، تم بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو، وعلیکم السلام۔ تو حضرات کچھ شعر میں پیش کر رہا ہوں، پہلے ایک غزل کے سن لیجئے کہ صبح بستر سے اٹھو، خود کو سجانے لگ جاؤ۔ محمد نجیب شکریہ، بہت شکریہ کہ صبح بستر سے اٹھو، خود کو سجانے لگ جاؤ۔ سید حسین افسر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ لکھنؤ سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ۔ صبح بستر سے اٹھو، خود کو سجانے لگ جاؤ، پھر کہیں جا کے میرے یار ٹھکانے لگ جاؤ۔ صبح بستر سے اٹھو، خود کو سجانے لگ جاؤ۔ تہذیب خان بھائی بہت شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ صبح بستر سے اٹھو، خود کو سجانے لگ جاؤ، پھر کہیں جا کے میرے یار ٹھکانے لگ جاؤ، پھر کہیں جا کے میرے یار ٹھکانے لگ جاؤ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ فکر چھٹی سے الجھنے کے لیے بیٹھی ہے، فکر چھٹی سے الجھنے کے لیے بیٹھی ہے، اپنے کمرے میں رہو اور اپنے کمرے میں رہو، شعر اگانے لگ جاؤ۔ فکر چھٹی سے الجھنے کے لیے بیٹھی ہے، اپنے کمرے میں رہو، شعر اگانے لگ جاؤ، اپنے کمرے میں رہو، شعر اگانے لگ جاؤ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ اس سیاست میں ہیں زہریلے شجر آج بھی کچھ، اس سیاست میں ہے زہریلے شجر آج بھی کچھ، شاخ سے توڑ کے ہر پھل کو نہ کھانے لگ جاؤ، شاخ سے توڑ کے ہر پھل کو نہ کھانے لگ جاؤ۔ تنویر اجمل بھائی بہت شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں، عادل رشید بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی شعر سنیں حضرات کی عظمتیں ہو گئیں تبدیل کھنڈر میں بچوں، عظمتیں ہو گئیں تبدیل کھنڈر میں بچوں، اس کے ملبے سے نئے گھر کو بنانے لگ جاؤ، اس کے ملبے سے نئے گھر کو بنانے لگ جاؤ۔ اور ساز بجنے لگے، آواز نے جادو پھونکا، ساز بجنے لگے۔ چرنجیت سلوجا بھائی بہت شکریہ، رومی بہت شکریہ، ارشد شافی بھائی شکریہ، محمد احمد سوداگر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شعر سنیے، ساز بجنے لگے، آواز نے جادو پھونکا، تم بھی اوروں کی طرح ناچنے گانے لگ جاؤ، تم بھی اوروں کی طرح ناچنے گانے لگ جاؤ۔ سعید خان بھائی اور ہمارا بھائی کنور بلال برنی بہت بہت شکریہ، آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔
کہ ساز بجنے لگے آواز نے جادو پھونکا، تم بھی اوروں کی طرح ناچنے گانے لگ جاؤ، میں تو جاوید قفس میں ہی تمہیں رکھوں گا، میں تو جاوید قفس میں ہی تمہیں رکھوں گا، ورنہ ممکن ہے کسی اور کے شانے لگ جاؤ، میں تو جاوید قفس میں ہی تمہیں رکھوں گا، ورنہ ممکن ہے کسی اور کے شانے لگ جاؤ، ورنہ ممکن ہے کسی اور کے شانے لگ جاؤ۔ سہیل فاروقی بھائی بہت شکریہ۔ عادل رشید بھائی آپ جڑے ہیں، آپ آتے ہیں تو بڑا حوصلہ رکھتا ہے۔ فرحان واسطی بتائیے صاحب، دبئی سے میرا دوست، میرا بھائی، میرا یار اور ایک بہت ہی بڑے خانوادے سے تعلق رکھنے والا شخص سید فرحان واسطی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حضرات۔ اور فرحت درانی بہت شکریہ، شاہ نواز عالم صاحب، عطا عابدی بھائی بہت شکریہ۔ اب شعر سنیے حضرات، یہ غزل بھی آپ سنیں، آپ کو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک لگے گی۔ اور دیکھیں حضرات، شعر یہ ہے، غزل یہ ہے کہ ہماری فکر کے محور بدلتے رہتے ہیں، ہماری فکر کے محور بدلتے رہتے ہیں، کرایہ دار ہیں ہم گھر بدلتے رہتے ہیں، ہماری فکر کے محور بدلتے رہتے ہیں، کرایہ دار ہیں ہم گھر بدلتے رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے دوسرا کوئی، ہمیں نظر نہیں آتا ہے دوسرا کوئی، تیری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے دوسرا کوئی، تیری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں، کسی کے چہرے سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ شاہ نواز قادری بھائی بہت شکریہ، بہت نوازش آپ جڑے ہوئے ہیں۔ شعر سنیے کہ کسی کے چہرے سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، سب اپنے جسم کے اندر بدلتے رہتے ہیں، کسی کے چہرے سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، سب اپنے جسم کے اندر بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ یہاں پہ جرم کی تصدیق ہو نہیں سکتی، یہاں پہ جرم کی تصدیق ہو نہیں سکتی، سب اپنے ہاتھ کے پتھر بدلتے رہتے ہیں، یہاں پہ جرم کی تصدیق ہو نہیں سکتی، سب اپنے ہاتھ کے پتھر بدلتے رہتے ہیں۔ فرحان واسطی صاحب، یہ شعر آپ کی نظر ہے، یہ مقطع آپ کی نظر ہے، سنیے۔ یہاں پہ جرم کی تصدیق ہو نہیں سکتی، سب اپنے ہاتھ کے پتھر بدلتے رہتے ہیں، کسی فقیر کی درگاہ ہے یہاں جاوید، کسی فقیر کی درگاہ ہے یہاں جاوید، بڑے بڑوں کے مقدر بدلتے رہتے ہیں، کسی فقیر کی درگاہ ہے یہاں جاوید، بڑے بڑوں کے مقدر بدلتے رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے دوسرا کوئی، تیری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں، تیری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے دوسرا کوئی، تیری نگاہ کے منظر بدلتے رہتے ہیں۔ حضرات، عام طور پر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں سہل ممتنع میں شعر کہوں، جس کا آسان اور سادہ زبان میں اپنی شاعری میری زیادہ تر اسی پر محیط ہے، میں پیش کر رہا ہوں حضرات۔ اس میں کوئی بہت سوچنے سمجھنے اور کسی ایسے لفظوں کا استعمال جو ہے بھاری بھرکم لفظوں کا سے عام طور پر میں گریز کرتا ہوں، اور سیدھی سادی آسان زبان میں، اور ہمارے جو پیر مرشد ہیں وہ جان ایلیا صاحب ہیں، سمجھے، کیونکہ وہ بھی اپنی آسان زبان میں انہوں نے بہت اہم اور بڑی شاعری پیش کی ہے۔ حضرات، میں پیش کر رہا ہوں۔ فرحان بھائی بہت، عزیر حسن بھائی بہت بہت شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ سنیے، یہ قصہ اب پرانا ہو گیا ہے، یہ قصہ اب پرانا ہو گیا ہے، اسے بچھڑے زمانہ ہو گیا، یہ قصہ اب پرانا ہو گیا ہے، اسے بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے، پڑی ہے پاؤں میں زنجیر لیکن سہیل فاروقی بھائی، پڑی ہے پاؤں میں زنجیر لیکن سفر پر دل روانہ ہو گیا ہے، پڑی ہے پاؤں میں زنجیر لیکن
سفر پر دل روانہ ہو گیا ہے اور گناہوں سے خدا آزاد کر دے، گناہوں سے خدا آزاد کر دے، میرا بیٹا سیانہ ہو گیا ہے، گناہوں سے خدا آزاد کر دے، میرا بیٹا سیانہ ہو گیا ہے، اور سزا پہلے سے ہے تجویز میری، سزا پہلے سے ہے تجویز میری، خطا میرا نشانہ ہو گیا ہے، سزا پہلے سے ہے تجویز میری، سزا پہلے سے ہے تجویز میری، خطا میرا نشانہ ہو گیا ہے، اور مٹھائی سب کو اب تقسیم کر دو مٹھائی سب کو اب تقسیم کر دو، یہاں قومی ترانہ ہو گیا ہے، مٹھائی سب کو اب تقسیم کر دو، یہاں قومی ترانہ ہو گیا ہے، جو روشن دان تھا جاوید پہلے، جو روشن دان تھا جاوید پہلے، پرندوں کا ٹھکانہ ہو گیا ہے، جو روشن دان تھا جاوید پہلے، پرندوں کا ٹھکانہ ہو گیا ہے، اب گناہوں سے خدا آزاد کر دے، میرا بیٹا سیانہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا سیانہ ہو گیا ہے۔ اور ایک بھی غزل سن لیں، یہ سب حضرت تازہ ترین غزلیں ہیں، آج کل کوئی کام لاک ڈاؤن میں ہے ہی نہیں اس لیے کچھ فکر سخن رہتا ہے، شعر و شاعری رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ فرحان واسطی بھائی، آپ آ گئے ہیں، حوصلہ بڑھ گیا میرا۔ عالم غازی پوری بھائی، اللہ آپ کو اچھا رکھے، میرے عزیز میرے دوست، بہت شکریہ۔ شیوسرن بندھو بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم۔ اور جو لوگ بھی ہمارے کرم فرما ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں میرے جیسے بہت ہی معمولی اور بہت کمتر درجے کی شاعری سن رہے ہیں، میں ان کو اپنا سلام پیش کر رہا ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حضرات شعر سنیے حضرات۔ زندہ رہنے کی کوششیں ہیں بہت، زندہ رہنے کی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ عامر فاروقی بھائی، آپ کا بہت شکریہ، شاہد انور بھائی بہت شکریہ، طارق عظیم بھائی بہت شکریہ، کہ زندہ رہنے کی کوششیں ہیں بہت، آدمی کی ضرورتیں ہیں بہت، زندہ رہنے کی کوششیں ہیں بہت، آدمی کی ضرورتیں ہیں بہت، بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے، بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے، دل کے اندر عدالتیں ہیں بہت، بچ نہیں سکتے تم خطا کر کے، دل کے اندر عدالتیں ہیں بہت، اور آسماں پر چلو رہا جائے، آسماں پر چلو رہا جائے، اس زمیں پر مصیبتیں ہیں بہت، آسماں پر چلو رہا جائے، اس زمیں پر مصیبتیں ہیں بہت، ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں، ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں، مسجدوں میں عبادتیں ہیں بہت، ایک فرشتہ نہیں ہے بستی میں، مسجدوں میں عبادتیں ہیں بہت، مسجدوں میں عبادتیں ہیں بہت۔ اور شعر سنیے حضرات کہ پی گئے سب نچوڑ کر سورج، پی گئے سب نچوڑ کر سورج، گفتگو میں تمازتیں ہیں بہت، پی گئے سب نچوڑ کر سورج، گفتگو میں تمازتیں ہیں بہت، گفتگو میں تمازتیں ہیں بہت، اور ملنے والوں سے دور رہ جاوید۔ آصف سلیم بھائی شکاگو سے جڑے ہوئے ہیں، محمد حسیم بھائی، سہیل فاروقی بھائی، عادل رشید بھائی اور فرحان واسطی بھائی، آپ کی عظمتوں کا میں قائل ہو گیا ہوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ شاہد انور بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ملنے والوں سے دور رہ جاوید، بس دکھاوے کی چاہتے ہیں بہت، بس دکھاوے کی چاہتے ہیں بہت، زندہ رہنے کی کوششیں ہیں بہت، آدمی کی ضرورتیں ہیں بہت، آدمی کی ضرورتیں ہیں بہت۔ حضرات اس سلسلے کا ایک آخری غزل بھی سن لیں اور میرا خیال ہے کہ اردو میں آپ کو سنا دوں۔ بہرحال یہ ادھر کی نئی غزلیں ہیں، اور ایک صاحب نے مجھ سے ایک پرانی غزل کی فرمائش کی ہے، جن دوستوں نے سن رکھی ہے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان کی بڑی فرمائش ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ غزل آپ ضرور سنائیے، تو میں پیش کر رہا ہوں۔
سید صاحب سن لیجئے. سید اسد بھائی آپ کا شکریہ, آپ جڑے ہوئے ہیں. پی گئے سب نچوڑ کر, واہ واہ, شکریہ حضرت. اور یہ غزل آپ سن لیجئے, یہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی, کافی پرانی غزل ہے, لیکن ان کی فرمائش ہے, دوست ہیں میرے, ان کی بات میں ٹال نہیں سکتا. شعر سنیے کہ اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے, اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے, میں جگنو ہوں مجھے دکھتا بہت ہے. اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے, میں جگنو ہوں مجھے دکھتا بہت ہے. اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا, وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا, مہاجر آنکھ میں چبھتا بہت ہے. وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا, مہاجر آنکھ میں چبھتا بہت ہے. خلیق احمد بھائی بہت شکریہ, بہت نوازش. عذرا نجم جی بہت شکریہ, آپ جڑے ہوئے ہیں. اور فرحان واسطی بھائی, آپ کا نام جب جب بھی آتا ہے دل میرا بڑا ہونے لگتا ہے, ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تابش خیر آبادی میرے دوست, میرے بھائی, بہت. حنیف قمر بھائی بمبئی سے, اتنا اہم آدمی, اتنا اچھا افسانہ نگار ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. مقیت آغاز گنوری صاحب بہت شکریہ. شہنواز قادری بھائی آپ کا شکریہ. اور منیر انجم بھائی آپ کا شکریہ. میں ایک پرانی غزل سنا رہا تھا حضرت, فرمائشی کے اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے, میں جگنو ہوں مجھے دکھتا بہت ہے, وطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا, مہاجر آنکھ میں چبھتا بہت ہے. اور خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا, خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا, پریشانی میں وہ ہنستا بہت ہے. خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا, پریشانی میں وہ ہنستا بہت ہے. انیس احمد بھائی شکریہ, بہت شکریہ. سید احمد حسین بھائی شکریہ, پریشانی میں وہ ہنستا بہت ہے. اور یہ بھی محمد حسیب بھائی شکریہ. اور یہ بھی شعر سنے حضرات, کسی موسم کی فطرت جاننے کو, کسی موسم کی فطرت جاننے کو چمن کا ایک ہی پتا بہت ہے. کسی موسم کی فطرت جاننے کو چمن کا ایک ہی پتا بہت ہے, چمن کا ایک ہی پتا بہت ہے. اور محبت کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں, محبت کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں, زباں سے وہ کہاں کھلتا بہت ہے. محبت کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں, زباں سے وہ کہاں کھلتا بہت ہے. اور یہ شعر حضرات ایک مشورہ ہے, اس پر میں بھی عمل کرتا ہوں. زباں سے وہ کہاں کھلتا بہت ہے. اور میاں اس شخص سے ہوشیار رہنا, میاں اس شخص سے ہوشیار رہنا, سبھی سے جھک کے جو ملتا بہت ہے. میاں اس شخص سے ہوشیار رہنا, سبھی سے جھک کے جو ملتا بہت ہے. اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے, میں جگنو ہوں مجھے دکھتا. حضرات بہت نوازش, بہت کرم. اور ویسے تو میں نے بہت سی غزلیں کہی ہیں, لیکن یہ چار غزلیں میں نے پیش کر دی, اور پھر کسی اور موقع سے باقی غزلیں کسی موقع سے میں آپ کو سناؤں گا. حسن ظہور بھائی شکریہ, طارق عظیم بھائی شکریہ, سید احمد حسین بھائی شکریہ, عامر فاروقی بھائی, تابش بھائی, سب لوگوں کا جو جڑے ہوئے ہیں دل کی گہرائیوں سے, ان کا شکریہ. اور حضرات یہ تو میری چند غزلیں تھیں نئی جو میں نے آپ کو پیش کیا. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم بہت ایک اہم شاعر اور ایک بڑی شخصیت کے مالک عمر فاروق پر 9:30 بجے اپنا پروگرام جو ہے وہ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی آپ کی, سید احمد حسین بھائی, اس میں بھی آپ کی محبتیں شامل رہیں گی, اور آپ ہمارے ساتھ لائیو رہیں گے. ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ 9:30 بجے ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.